ایک شخص نہایت دو اونچی بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے جا رہا ہے۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ چل رہا ہے اس کے اوپر، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے جس کے ساتھ وہ اپنے بیلنس کو، اپنے توازن کو سنبھال رہا ہے۔ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، اور نیچے سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، دم ساختہ ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس کا بیلنس بگڑے ہوئی اور یہ نیچے گرے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ چند لمحوں کے بعد بہت ہی آسانی کے ساتھ دوسری منزل میں، دوسری عمارت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ اس عمارت میں پہنچتا ہے تو لوگ نہایت تالیاں اس کے لیے بجاتے ہیں، خوب اس کی واہواہی کرتے ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ میں دوبارہ پہلے والی منزل میں اس رسی کے اوپر چل کے جا سکتا ہوں؟ تو لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ ہاں، ہم نے تمہیں دیکھا ہے، تم کر سکتے ہو، تم بڑی اچھے سے کر سکتے ہو، اس لیے تم بآسانی وہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو وہ پھر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ کیا یہ میں کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، ہم تم پہ شرط لگانے کو تیار ہیں کہ تم یہ کام بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے بیٹے کی جگہ میرے کندھے پہ بیٹھے اور میں اسے باحفاظت اس عمارت میں لے کے جا سکوں؟ جب یہ سوال وہ کرتا ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی، لوگ بے ساختہ سے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج کل عموماً ہر دوسرے شخص کا خدا پر بھروسہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ ہم سبھی کا سبھی یقین تو رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کبریہ پر، لیکن جب بھروسہ کی بات آتی ہے تو ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ ہم سب میں کہیں نہ کہیں بھروسہ کی کمی ہے، کیونکہ میرے عزیزو، بھروسہ جو ہے، بھروسہ کرنے کے لیے فنا ہونا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کبریہ نے کلام خدا بائبل مقدس میں بے شمار جگہوں پر فرمایا ہے بھروسہ کے متعلق۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر میں جو حوالات وہ نہایت لاجواب اور باکمال ہے، کیونکہ خداوند یہوہ قدوس خدا فرماتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ مبارک ہے وہ شخص۔ پھر مثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے: سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اپنی حکمت فہم پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بھروسہ کیجیے خدا پر، اس پر توکل کیجیے تو وہ سب راہوں میں آپ کی مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ زبور ہی کی کتاب کے جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر لکھا ہے 28ویں باب کی 7ویں آیت میں: خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی۔ کیا ہی خوب یہوہ قدوس خدا کے کلام اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر ایک اور جگہ لکھا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 26واں باب 3 اور 4 آیت میں کہ جس کا توکل تجھ پر ہے، جس شخص کا، جس انسان کا توکل بھروسہ خدا پر ہے، خدا اسے سلامت رکھے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈرتا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی مثال کی کتاب 29ویں باب کی 25ویں آیت میں انسان کا ڈر جو ہے وہ پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ میرے عزیزو، اور بھی بے شمار جگہوں پر خداوند یہوہ قدوس خدا نے بھروسے کے متعلق فرمایا، بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر ہمیں جو کچھ مرضی ہیں، لاکھ اندھیریاں آئیں، طوفان آئیں، مصیبتیں آئیں، ٹینشنز آئیں، پریشانیاں آئیں، ہمیں کامل اور مکمل بھروسہ اور یقین اس پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔